بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کہانی گناہ کا بوجھ کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ زرینہ پہلے ہم مکان خرید لیں پھر لڑکی دیکھنا۔ مولوی صاحب میں لڑکی دیکھ چکی ہوں، بڑے بھائی کی بیٹی فاطمہ۔ او ماشاء اللہ، صرف دیکھی ہے یا بات بھی ڈالی ہے؟ ارے بات تو کر لی ہے مگر ابھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پھر کب جواب دیں گے؟ اصل میں وہ بھابھی کی طبیعت بہت خراب ہے نا، ڈاکٹر نے شاید کینسر بتایا ہے، اسی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلو اللہ بہتر کرے گا، جب تک مکان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میں کھانا لگاتی ہوں، قطب الدین بھی آنے والا ہے۔ قطب الدین میرا اکلوتا بیٹا شہر کے پوش علاقے میں جنرل اسٹور چلاتا تھا۔ صبح جاتا، رات گئے تک لوٹ کے آتا۔ اس کی کمائی سے میں نے بیسی ڈال رکھی تھی، جس سے ہم نے ایک مکان بھی خرید لیا تھا۔ 2 کمروں کا تھوڑے پیسے دینے باقی تھے، مالک مکان نے 6 ماہ کا ٹائم دے رکھا تھا۔ ایک دن میرے بڑے بھائی پریشانی کے عالم میں گھر آئے۔ زرینہ تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ابو بکر کہاں ہیں؟ بھائی جان ابو بکر آنے والے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے آپ آرام سے بیٹھو۔ بھابھی کیسی ہیں؟ تیری بھابھی کی طبیعت بہت خراب ہے، میں اسی سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اتنی دیر میں ابو بکر بھی آ گئے۔ السلام علیکم بھائی جان، کدھر گم ہیں؟ کافی وقت کے بعد گھر آئے ہیں۔ ابو بکر میں تمہاری بھابھی کی وجہ سے پریشان ہوں، ڈاکٹر نے آمنہ کو جواب دے دیا ہے، کینسر کی آخری اسٹیج پر ہے۔ ہائے اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ اتنے دنوں سے بیماری کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، بڑا ٹیسٹ کروایا ہے، جب جا کے پتہ چلا۔ چند مہینوں کی مہمان ہے، میں کہنے آیا ہوں کہ آمنہ کی خواہش ہے کہ فاطمہ اور قطب الدین کی شادی سادگی سے کر دی جائے۔ میں اور ابو بکر حیران ہو کے بھائی کی باتیں سن رہے تھے، پھر ابو بکر گویا ہوئے۔ بھائی جان ہم قطب الدین سے مشورہ کر لیں پھر جواب دیتے ہیں۔ میں بہت امید لے کے آیا ہوں، آمنہ کی دلی خواہش ہے کہ فاطمہ قطب الدین کی شادی دیکھنے کی۔ میں اب چلتا ہوں، آمنہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ بھائی جان کھانا کھا کے جائیے گا، اب شادی کا کھانا ہی کھاؤں گا انشاءاللہ۔ میں نے بھی آمین کہہ دیا۔ اب مجھے صرف قطب الدین کے آنے کا انتظار تھا تاکہ سارے مراحل جلدی طے ہو جائیں اور فاطمہ دلہن بن کے گھر آ جائے۔ رات کو قطب الدین گھر آیا، ہم میاں بیوی نے ساری بات اس کے سامنے رکھ دی۔ امی پہلے گھر کا انتظام تو کر لیں بیٹا، وہ صرف نکاح کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ امی اگر ماموں ممانی نے رخصتی کا بھی کہہ دیا تو پھر کیا کریں گے بیٹا؟ صرف نکاح کی بات کریں گے، وہ بھی صرف اس لیے کہ تمہاری ممانی آخری اسٹیج پر ہیں۔ سوچ لیں امی، اگر رخصتی کا کہہ دیا تو پھر اسی گھر میں لانا پڑے گا۔ بتا دینا یہ بات، ٹھیک ہے؟ میں کل تیرے ابو کے ساتھ جا کے بات کر کے آتی ہوں۔ میں صبح ناشتہ کر کے ابو بکر کے ساتھ بھائی کے گھر چلی گئی۔ بھابھی کی حالت دیکھ کے دل خون کے آنسو رویا۔ پھر میں نے قطب الدین کے نکاح کی بات چھیڑ دی۔ بھابھی خوشی میں اٹھ بیٹھی۔ بس اسی جمعے کو نکاح کرو اور ساتھ لے جاؤ تاکہ میں سکون سے مر جاؤں۔ ہم میاں بیوی بھابھی کی شکل دیکھنے لگے۔ اس کا مطلب ہے قطب الدین ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، تم لوگ جمعے کو بارات لے آؤ، بھلے ایک سوٹ ہی میں لے آنا۔ بھابھی ہم قطب الدین سے بھی پوچھ لیتے ہیں، اگر اس نے رخصتی کا منع کر دیا تو؟ کیوں منع کرے گا؟ کیا وجہ ہوگی منع کرنے کی؟ بھابھی اصل میں مسجد کا چھوٹا سا مکان ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں، پھر فاطمہ کو رخصت کروا لیں گے۔ اس میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ یہی کوئی 6-7 مہینے۔ نہ بابا نہ، 6-7 مہینے میرے لیے 6 سال کے برابر ہیں، میں انتظار نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے بھابھی، قطب الدین سے بات کر کے کل دوبارہ آئیں گے۔ ابو بکر بات کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ چلو زرینہ، گھر آ کر ہم میاں بیوی کشمکش کا شکار ہو گئے۔ زرینہ، قطب الدین نے انکار کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارے بھائی بھابھی کو بھی چاہیے کہ ہمیں تھوڑا وقت دیں، ایک دم نکاح رخصتی۔ ابو بکر، میں بھائی جان کو تو سمجھا سکتی ہوں مگر بھابھی کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ تو اپنے آپے میں نہیں ہیں، بیماری نے ان کے دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود کر دی ہے۔
قطب الدین آ جائے تو بات کرتے ہیں، وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے ساری بات قطب الدین کے آگے رکھ دی۔ امی ممانی اتنی بزدل ہیں تو ان کی بات مان لیں، مرتے ہوئے انسان کی خوشی مقدم ہوتی ہے۔ اگر وہ اسی گھر میں نکاح رخصتی کے لیے تیار ہیں تو بسم اللہ کریں، بس بیٹا چند مہینوں کی بات ہے، پھر ہم ہو جائے، پھر فاطمہ کو اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ فاطمہ اس چھوٹے سے گھر میں گزارا کر لے گی۔ ابو بکر ہم نے کون سا ساری زندگی اسی گھر میں رہنا ہے؟ میں دیکھ رہی تھی ابو بکر کا منہ بنا ہوا ہے مگر بیٹے کے آگے خاموش تھے۔ پھر چھوٹی سی تقریب میں نکاح ہوا، فاطمہ رخصت ہو کے گھر آ گئی۔ ابو بکر کا رویہ اکھڑا ہی رہا۔ وہ چاہتے تھے کہ قطب الدین کی شادی نئے گھر میں خوب دھوم دھام سے ہو۔ وہ اکلوتا جو بیٹا تھا۔ بڑا کمرہ فاطمہ قطب الدین کے لیے وقف کر دیا گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی بیٹھک میں شفٹ ہو گئے۔ بیٹھک چھوٹی سی تھی مگر پاؤں پھیلانے کی سونے کی جگہ کافی تھی۔ شادی کے 8 دن بعد بھابھی انتقال کر گئیں۔ فاطمہ بھی رو دھو کے واپس اپنی دنیا میں آ گئی۔ شادی کو 6 ماہ بیت گئے۔ مجھے جلد از جلد خوشخبری کا انتظار تھا مگر کوئی آس نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں یہ خوشخبری اپنے نئے گھر میں منانا چاہتی تھی مگر چارسو سناٹا نظر آ رہا تھا۔ پھر نئے گھر میں جانے سے پہلے کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ ان لوگوں نے چند ماہ اور مانگ لیے۔ ابھی ہماری بھی سیٹنگ نہیں چل رہی تھی۔ ابو بکر نے ان لوگوں کو 2-3 مہینے اور دے دیے۔ سال ہونے کو آ رہا تھا۔ میں فاطمہ کو اپنی پرانی ڈاکٹرنی کے پاس لے گئی۔ انہوں نے چند ٹیسٹ کروانے کو دیے۔ ایک ہفتے میں فاطمہ کے سارے ٹیسٹ کروا لیے۔ پھر جو نتیجہ آیا میری دنیا ہلا گیا۔ فاطمہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی مگر میں نے پھر بھی ہار نہیں مانی۔ شہر کی ہر بڑی ڈاکٹرنی کو چیک اپ کروایا، سب کا ایک ہی جواب تھا، فاطمہ رو رو کے نیم مردہ ہو گئی۔ قطب الدین ابو بکر کو خاموشی لگ گئی۔ میں بھی زیادہ تر وقت باہر گزارنے لگی۔ دوپہر کو بچوں کو پڑھانے نکلتی، مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد گھر میں آتی۔ دن و رات تیزی سے گزرنے لگے۔ فاطمہ کی حرکتیں مشکوک ہونے لگیں۔ اللہ جانے عصر مغرب میں چھت پہ جا کے کیوں بیٹھ جاتی تھی، پوچھنے پر الٹے سیدھے جواب دیتی۔ ایک دن گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں مغرب سے پہلے گھر آ گئی، سوچا بارش ہونے سے پہلے گھر پہنچ جاؤں۔ میں نے گھر میں گھس کے چاروں طرف نظریں دوڑائی، فاطمہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ میں نے صحن میں آ کے سیڑھیوں کی طرف نظر دوڑائی تو فاطمہ بال بکھیرے نیچے آ رہی تھی اور بال بھی کٹے پیٹے نظر آ رہے تھے۔ فاطمہ! میں چلا پڑی۔ تو فاطمہ ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا پھوپھو، کیوں چیخ رہی ہو؟ میں چیخ نہیں رہی ہوں، تمہاری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ فاطمہ ایک دم پیٹ پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ ہائے اللہ! کیا ہوا بیٹی؟ پھوپھو میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ میں عصر مغرب میں چھت پہ جانے سے جبھی تو منع کرتی ہوں، شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ چل کمرے میں۔ میں نے کمرے میں جا کے اس کو لٹایا اور دم کرنا شروع کر دیا۔ چل اٹھ کر وضو کر، نماز پڑھ اور یہ بال بھی باندھ، کیا ضروری ہے بال کھول کے چھت پر جانا؟ میں اس کو سنا رہی تھی۔ فاطمہ ایک ٹک میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ چل اٹھ، مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا، تم پڑھ لو نماز، یہ کہہ کے پیٹھ موڑ کے لیٹ گئی۔ مجھے شدید غصہ آیا مگر کچھ کہے سنے بغیر کمرے سے نکل آئی۔ مغرب کی نماز پڑھ کے میں نے باورچی خانے میں جھانکا، چائے بنائی تو فاطمہ کے لیے بھی چائے بنا کر میں کمرے میں پہنچ گئی۔ فاطمہ گہری نیند میں تھی مگر عجیب و غریب قسم کے خراٹے لے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بلیاں غرا رہی ہوں۔ میں نے زبردستی فاطمہ کو اٹھایا۔ کیا ہوا پھوپھو، کیوں اٹھا دیا؟ اتنی اچھی نیند آ رہی تھی، مغرب کے وقت سوتے نہیں ہیں، لو یہ چائے پیو۔ دوستو کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔